کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو جو ہے وہ مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی والدہ کو الہام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تابوت میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ فرعون جو ہے اس ٹائم پہ جتنے بھی میل بیبیز ہوتے تھے ان کو ذبح کر رہا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تو یہاں پہ جو ایک بہت اہم لیسن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح دیکھیے ایک ماں اور ایک بچے کا جو تعلق ہے آئی تھنک وہ ان پیرللڈ اور ان میچڈ ہے. ایک فادر بھی شاید اس چیز کو جتنا مرضی وہ کہہ لے کہ میں سمجھ سکتا ہوں وہ نہیں سمجھ سکتا. اللہ رب العزت آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 میں سورۃ القصص کی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیسیکلی رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ and we had caused him to refuse all wet nurses. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا کسی بھی دائیا سے دودھ پینے, مگر یہ اللہ کا کرنا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ ہی سے دودھ پینا تھا. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں this is how we returned him to his mother so that her heart would be put at ease and not grieve. اب یہاں پہ جو ایک بات سمجھنے والی, یہ قصہ تو موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا ہے, لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک بہت گولڈن پرنسپل ہے جو کہ میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں, جو کہ وہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاطر اگر کوئی شخص کوئی چیز سیکریفائز کرتا ہے, کوئی چھوڑتا ہے, تو اللہ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ verily you will never leave anything for the sake of Allah Almighty but Allah will replace it with something better for you. یہ کہنا آسان, آپ لوگوں کا سننا آسان, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اصل میں اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ مقصود ہے. اور یہ حقیقت بات ہے, جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز سیکریفائز کر لے تو اللہ یقیناً ایک بہترین ریپلیسمنٹ دے گا. اور یہی بیسکلی اسپرٹ آف سیکریفائز ہے جو کہ ہمیں ان آیات میں ملتا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پیش کیا. ذیشان بھائی آپ کی پوائنٹ کو تھوڑا سا اور ایمفسائز کروں گا کہ جو ہم یہ اسٹوریز آف دا پروفٹس یہ پڑھتے ہیں, اس کے اندر ہمیں نا ایک پیٹرن نظر آتا ہے جو ریپیٹ کرتا ہے, اور وہ یہی ہے جو ذیشان بھائی نے جیسے شیئر کیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے اور وہ آزمائش سخت ہوتی ہے, لیکن جب بندہ جو ہے اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے اور پورا ہوتا ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور خیر کے اور انعامات کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ پھر انکاؤنٹیبل ہیں. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے یہ کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمایا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈالتی اپنے بچے کو اس دریا میں کہ نہیں. اب انہوں نے ٹرسٹ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر اور وہ کر گزری, تو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیسے کیا کہ بیٹے کی جو پرورش ہے وہ بھی ہو گئی اچھے گھرانے میں, کوئی ان کو فائنینشیل بیسٹ گھرانے, ہاں بالکل, کوئی ان کو فائنینسز کے بارے میں فکر نہیں کرنی پڑی, بچہ واپس بھی ان کی طرف آ گیا, سیف بھی رہا, پروٹیکٹڈ بھی رہا, اور پھر رسولوں میں سے سب سے بڑا رسول بنا, ون آف دا ہائیسٹ پروفٹس ایور. ٹھیک ہے, تو کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریوارڈ کیا, لیکن ٹیسٹ کیا ضرور, اور اس ٹیسٹ میں صبر کرنا. یہ ہمیں پیٹرن بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہوا ملتا ہے. فار ایگزامپل مریم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں آپ, ان کی والدہ کا ہم نے واقعہ کا ذکر کیا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا, بیٹی دی. انہوں نے اس ٹیسٹ کو صبر کیا, اس کے اوپر بیٹی کو ڈیڈیکیٹ کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف بیٹی مریم جیسی دی, لیکن اس کے بعد جو گرینڈ سن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے دیا. اسی طرح آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح مریم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا گیا, بہت سخت آزمائش ہے. ایک پاک باز عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو جائے تو کس کس قسم کی جو ہے نا باتیں کریں گے لوگ اس کے اوپر, عورت کے اوپر. اینڈ دیکھیں جو انسان اپنی کیا کہیں گے چیسٹٹی اور ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے نا, جب اس کو پھر وہ لوگ ایکیوز کرتے ہیں نا تو اس کو تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو مریم علیہ السلام جیسی جو عورت ہے ان کو کتنی کوئی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا, تو آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں اور علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ ایک ریپیٹیبل پیٹرن ہے. اسی لیے ہمارے بھی جو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. شروع میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں, لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں, چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ پیریڈ ٹائم گزار لیں, کاٹ لیں صبر کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا میکینزم ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کون سنسیئر اپنے دعوے کے اندر, کون جو ہے لپ سروس نہیں دے رہا, کون واقعی میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں کہ یار یہ واقعی میں یہ جو بات کر رہا ہے اس کے اوپر اترے گا بھی کہ نہیں. اینڈ جب انسان پروف کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, تو پھر اللہ تعالیٰ مایوس بالکل نہیں کرتا. ذیشان آپ نے جو کہی بات وہ میں ایڈ بس کرنا چاہوں گا ایک پوائنٹ کوئکلی, کہ دیکھیں اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹیز دے رہے ہیں
ان کی مدر کو. ایک تو کمفرٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں گارنٹی بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ مجھے ٹرسٹ کرو اور میں تمہیں دوں گا, یعنی اس کو جب میں لوٹاؤں گا تو تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں گا. اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ کس طرح سے ان کی پرورش ہوئی اور اللہ ٹیک کیئر آف ہم ان دا بیسٹ مینر. تو دیکھیں اللہ کی کئی گارنٹیز جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. ہماری کمزوری سے بھی ہے کہ ہمارا شاید ان گارنٹیز پہ اس طرح سے ایمان نہیں ہے جس طرح سے رسول اللہ اور صحابہ کا ہوتا تھا. تو یہ پوائنٹ. دوسرا بہت ہی زبردست یہ دعا ہے, مجھے بڑی پسند ہے, اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کی جب وہ بے گھر تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے, ظاہر ہے سیٹل بھی ہونا چاہتے تھے. غیر شادی شدہ والوں کو آپ نسخہ دینے لگے. غیر شادی شدہ والوں کو بھی نسخہ اور ان امپلائڈ لوگوں کو بھی. تو دعا ہے جی, فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. اب اس دعا کے حوالے سے 2-3 انٹرسٹنگ پوائنٹس یہ ہیں کہ نمبر 1, یہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کی وین ہی ڈیڈ اے گڈ ایکٹ. وہ جو ان کی بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام, ان کی بیٹیاں تھیں, ان کے جانوروں کو پانی پلایا, ان کی مدد کی اللہ کے لیے. اور دیکھیں اس کے بعد اس ایکٹ کو واسطہ بنایا اور اللہ کے سامنے اپنی بیچارگی پیش کی کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور دوسری بڑی زبردست بات اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی, ان کو نہیں کہا کہ تم میرے لیے دعا فرما دینا. دیکھیے اللہ کو پسند ہے, خود کیوں نہیں دعا کرتے. ہم سب کو کہتے ہیں جی میرے لیے ہدایت کی دعا کریں, میرے لیے موسیٰ علیہ السلام کی وہ اسٹیٹ تھی, نہ ان کے پاس کوئی گھر تھا, نہ کوئی کام کاج تھا, بالکل غیر علاقے میں تھے. اور بالکل انہوں نے سے کوئی ریٹرن بھی نہیں لیا, ریٹرن بھی کچھ نہیں لیا. اور دیکھیں اس کے نتیجے میں شادی بھی ہوئی, ان کو وہاں رہائش بھی ملی الحمدللہ اور امپلائمنٹ بھی ملی. تو یہ دعا ضرور اس رمضان میں آپ لوگ کیجئے رزق کے حوالے سے, اور ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے یہ دعا کیجئے. سو دیٹس مائی ریفلیکشن. میری ریکویسٹ ہے وغیرہ اس دعا کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں آڈینس کے لیے, اس کا مطلب کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے میرے اوپر نازل کیا ہے میں اس کا خیر میں سے میں اس کا فقیر ہوں. ان ادر ورڈس جو بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے وہ چاہے یعنی اللہ کی طرف سے بلیسنگس کے بارے میں کبھی بھی انسان کو انڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے, یا انسان کو اللہ سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ان ادر ورڈس ہم کیا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ان ڈائر نیڈ آف اینی خیر دیٹ اینی خیر, بہت جنرل اور کمپریہنسو نیڈ والی فیلنگ جو کہ توحید کی جان ہے بیسکلی, کہ ہم سمجھیں کہ ہم مستغنی نہیں ہیں بلکہ ہم ہر وقت اللہ یعنی فقر کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آنا. آپ نے جو آغاز میں بات کی تھی اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے, تو ایک اور چیز بڑی میں انٹرسٹنگ دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, جیسے احمد بھائی نے بتایا نا کہ ایک پیٹرن ہے, اسی طریقے سے مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے ہاں آج کل ایک نیریٹو خاص طور پہ فیمنسٹ لے کے آتی ہیں کہ جو ہے نا یعنی ریلیجن جو ہے ہمارے ساتھ ایمپیتھائز نہیں کرتا, یعنی عورتوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا قرآن مجید کے اندر. اور جو ہے نا فار ایگزامپل مارنے کا حکم آ گیا, اور اسی طریقے سے دیگر جگہوں پہ تو وہاں پہ ایمپیتھائز نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ جو 3 آپ نے باتیں ذکر کی, 2 ذکر کی, میں تیسری کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی یعنی اپنی بندیوں کی فیلنگ اور جذبات کو باقاعدہ ظاہر کیا. جیسے یہاں پہ کہا نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یہ پوری آگے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے جذبات کا خیال رکھا. یعنی شی واز ناٹ اے پروفٹ, یعنی وہ کوئی پروفٹ نہیں تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو صرف ان سے کنسرن تھا. نہیں, اللہ وہ شی واز ایک لیڈی, اے پائس لیڈی. اللہ نے کہا کہ تم ڈرنا نہ, میں اس کو واپس لوٹا دوں گا تمہارے پاس, اور تم غم نہ کرنا, یعنی اس کے غم. اور پھر آگے ان کے ذکر کیا کہ شی واز اباؤٹ ٹو ایکچولی ریویل, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا, اور بعد میں ان کے کئی تقر عینھا ولا تحزن, تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں. جذبات, یعنی یہ پوری آیات میں اللہ نے ان کے جذبات ذکر کیے. اسی طریقے سے سورہ مریم کے اندر ایگزیکٹلی جب آپ نے بات کی تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کے جو ہے جذبات کا ذکر کر رہے ہیں. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا. اور وہاں پہ پھر ان کی تکلیف کا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, کہ ان کو جو وہ پریگننسی ڈیلیوری کی جو تکلیف تھی اللہ نے کہا کہ باقاعدہ کوٹ کیا کہ کاش میں مر جاؤں, یعنی حالانکہ وہ چیز یعنی اللہ نے اس کو کوٹ کیا. اچھا, پھر اسی طریقے سے ہم سورہ مجادلہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ جو خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ ہے کہ جو بالکل اللہ کے رسول کے پاس آئی اور جھگڑنے کے لیے. تو اللہ نے آیات کا در دیکھیں, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ, کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات
جو اپنی بیوی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑتی ہے, آپ سے بحث کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی یہ ساری آیات کو اور ان آیات کے اگر کوئی بندہ پروفاؤنڈلی میننگ کو سمجھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کس طریقے سے اپنی بندیوں کے جذبات کو باقاعدہ نہ صرف ان کا خیال رکھ رہے ہیں, یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ میری بندیوں کے دل میں کیا چل رہا ہے, ان پہ کیا تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں, اور کس طریقے سے اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پہ مین ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا وہ طریقہ. اسی طریقے سے جیسے آپ نے بات کی تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور جو واقعہ جو ان کی اور جو پھر دعا بھی تھی ان کی ذکر جو انہوں نے نیکی کی ان کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یعنی جو ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا شعیب کے پاس آئے اور آ کے وہاں پہ ان سے ایک کانٹریکٹ ہوا 8 سالوں کا, تو آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھری شادی کے عوض کہ میں آپ کی 8 سال خدمت کروں گا. اور قالت انی اريد, یہ آیت نمبر ہے 27, قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے جو ہے وہ آپ یعنی میں آپ کی بیوی سے, آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ شادی کروں اور اس کے عوض کہ میں 8 سال آپ کی جو ہے نا خدمت کروں, یعنی میں پیرافریز اور میننگ بتا رہا ہوں اس کا. تو لیکن میں 10 سال, انہوں نے ان سے تقاضا کیا کہ 10 سال, انہوں نے کہا کہ میں 10 سال پہ آپ مجھے باؤنڈ نہ کریں, لیکن میں 10 سال بھی یعنی وہ میرے اوپر آسان, یعنی اگر آسانی ہے تو میں کر دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ یار ہمارے یہاں نا ایک قسم کی سسرالی جو رشتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نا ایک مذاق بھی بہت زیادہ ہے, اور ہمارا ایک نا نیگیٹو ان کے بارے میں ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی سسرال جو ہے, جیسے ہمارے ایک بھائی ہیں وہ سسرال کو سسرائیل کہتے ہیں اسرائیل سے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نا ہمیشہ یہ ایک ریپلسو فیلنگ ہمیں آتی ہے ان کے ذکر کرتے ہوئے کہ جی ان کی جو ہے نا وہ مطلب دیر ایول کائنڈ آف تھنگس نا, یا پھر ان کے ساتھ اتنا قرب والا تعلق ہمیں نہیں مینیفیسٹ کیا جاتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ باپ اور ماں کی جگہ پہ ہوتے ہیں, فادر ان لا باپ کے قائم مقام پہ. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی 8 سال خدمت کروں گا, یعنی اپنے سسر کی خدمت ہے. سبحان اللہ, کوئی بندہ کہے جی آپ سسر کی خدمت کرنے کے لیے 8 سال کمٹ کر رہے ہیں, کانٹریکٹ کر رہے ہیں, سبحان اللہ. تو اس میں کوئی یعنی یہ ہماری رجولیت کے خلاف نہیں ہے, ہماری مردانگی کے خلاف نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ گردمات بن جائے, یہ بھی مطلب نہیں ہے, لیکن مراد یہ ہے کہ یعنی اگر خدمت کرنے کی وہ باپ کی جگہ پہ انسان جو ہے وہ خدمت کہ جذبہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں خدمت کا جو جذبہ جو ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی نہیں ہے, انفارچونیٹلی تو ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو دیکھیں بینیفٹ مل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتنا فائدہ اٹھایا وہ بھی دیکھیں. تو یعنی ان چیزوں کو ہمیں اپنے کلچرل جو ہے نا کلچرل سینسٹیوٹیز کا یہاں پہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ان چیزوں کو.